گھر سے آ رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک بات گھوم رہی تھی جو آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ اللہ کے راستے میں نکلا. لمبے لمبے میرے بال تھے, جینز ٹی شرٹ میں نے پہنی ہوئی تھی. مسجد کیا, مسجد میں جا کے بیٹھا, اور اس وقت عشاء کی بات کا ٹائم تھا. مسجد میں کوئی تھا نہیں, لوگ جا چکے تھے, اکا دکا لوگ تھے. تو ایسے میں نے قرآن پکڑا, قرآن پکڑ کے میں نے کھولا بڑے عرصے بعد. تو جن آیتوں پر میری نظر پڑی, قرآن کھولا تو 18واں پارہ کھل گیا, اور جن آیتوں پر میری نظر پڑی اس میں سے پہلی آیت تھی قد افلح المؤمنون, اور نیچے اس کے معنی لکھے ہوئے تھے بالتحقیق کامیاب ہو گئے مومنین. تو میں اس کو دیکھتا رہا, اس آیت کو دیکھ کے آگے میرے سے پڑھا نہیں گیا. مجھے خیال آیا کہ کامیاب ہو گئے مومنین. تو کامیابی تو میرے نزدیک اس وقت کوئی اور چیز تھی. اس وقت میرے نزدیک کامیابی تھی پیسے کا ہونا, شہرت کا ہونا, نام کا ہونا, مال کا ہونا, لوگوں میں جانا, پہچانا, جانا. یہ میرے نزدیک کامیابی تھی. لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور کچھ تھوڑا بہت میرا وقت کیونکہ لگ چکا تھا, تو مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیابی ہے. اصل کامیابی وہ نہیں ہے جس کو میں کامیابی کہوں. یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے. اللہ جس کو کہے وہ کامیاب ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایسے سمجھاتے ہیں علماء کرام. یہ اتنی کائنات ہے نا جو ہمیں آپ کو نظر آتی ہے, یہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے, اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اب اس کائنات میں جو چیز میری ضرورت کی ہے وہ میرے لیے جتنی ضروری ہے نا اس کی اتنی ہی اونچی قیمت ہے. اگر گاڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے تو اس گاڑی کی قیمت ہے, اور وہ قیمت کس نے لگائی ہے؟ انسانوں نے. کیوں؟ کیونکہ گاڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے. انسان گاڑی کے لیے نہیں بنایا گیا, گاڑی انسان کے لیے بنائی گئی. تو یہ گاڑی جب تک اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے اس وقت تک اس کی قیمت ہے. جس دن یہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنا بند کر دے گی اور اس کی جگہ کوئی اور چیز اس سے بہتر ضرورت پورا کرے گی تو یہ سڑک پہ چلنے والی تمام گاڑیاں لوہے کے بھاؤ بکیں گی, یہ اپنی قیمت چھوڑ دیں گے. کیوں؟ اب انسان کے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں. تو یہ جتنی کائنات ہے اس کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. پھل, سبزیاں, یہ بہتے جھرنے, یہ دریا, یہ ہوائیں, یہ بدلتے موسم, یہ سب انسان کے لیے ہے, اس کو سکھ پہنچانے کے لیے ہے. اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ جتنی انسان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اتنا ہی قیمتی ہے, اور جو انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا وہ اتنا ہی بے قیمت ہے. کیوں؟ کائنات انسان کے لیے بنی ہے. اسی طرح کیونکہ انسان اللہ کے لیے بنا ہے تو انسان کی قیمت بھی اللہ ہی لگاتے ہیں. انسان خود اپنی قیمت نہیں لگا سکتا. بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے کر و فر کے ساتھ آئے,
فرعون نے تو اپنے آپ کو آ کر کہا انا ربکم الاعلی، میں تو بہت بڑا رب ہوں، کہتا پھرے، کیونکہ اللہ کے ہاں بے قیمت ہے، تو دنیا سے تو مرنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو بے قیمت کر دیا، اور مارنے کے بعد اللہ نے اس کو پریزرو کر دیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ہاں بے قیمت تھا، اب یہ قیامت تک بے قیمت رہے گا۔ کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا پھر؟ جو اللہ کے ہاں قیمتی ہے وہ دراصل قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بنا اللہ کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ ہمارے بن کے رہیں۔ اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے نہیں بنایا ہم نے جن و انس کو سوائے اس کے لیعبدون، کہ میری عبادت کریں، میرے بن کے رہیں۔ انسان بنا اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے لیے ہے، انسان اللہ کے لیے بنا ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی اللہ ہی لگاتے ہیں۔ تو جب میں نے پڑھا نا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین، تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا جنید تو اپنے آپ کو کتنا کامیاب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کتنا بڑا سٹار سمجھتا ہے۔ چیک تو کر، کیا تو واقعی ان کامیاب لوگوں میں سے ہے؟ کیا تو واقعی اتنا کامیاب ہے جتنا کامیاب تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ تو میں نے ان اگلی 10 آیتوں کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب یہ مومنین ہیں کون؟ یہ تو دیکھیں، تو ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری کائنات کو بھول جاتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، علماء کرام فرماتے ہیں جب ہم یوں کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم دراصل پوری ہمارے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا جتنا ما سوا ہے اب چلا جائے پیچھے، ہمارا اس سے فی الحال کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ، ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے اس رب کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو واحد ہی نہیں ہے، وہ احد ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، احد اس کو کہتے ہیں جو ایک بھی ہو اور جس جیسا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا رب کیا ہے، کون ہے؟ آپ فرمائیے قل هو اللہ احد۔ تمہارے اتنے دماغ ہیں ہی نہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت شرح صدر ہوں کہ اللہ ہیں کیسے؟ اللہ احد ہیں، اللہ جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم یوں کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم اس احد ذات کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں جس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ اکیلا خالق ہے، اس جیسا کوئی خالق ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا اس کے، بلکہ اس جیسا کوئی خالق تو کیا کہنا، اس کے سوا کوئی تخلیق دے ہی نہیں سکتا۔ انسان ایجادات کرتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی دیکھیں نا، ایک کاغذ تو ہم نے بنایا، انسان نے بنایا، گاڑیاں ہم نے بنائی ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ، انسان جب کسی چیز کو تخلیق دیتا ہے نا تو اس میں 4 پروسیسز ہوتے ہیں۔ انسان کی تخلیق میں 4 پروسیسز ہیں، جن میں سے 1، 2، 3 اللہ کے ہیں، 1 انسان کا ہے۔ اللہ کے 3 پروسیسز کیا ہیں؟ جو چیز انسان نے تخلیق کی ہے اس کے انگریڈینٹس کا بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، ان انگریڈینٹس کی جو کوالٹیز اور جو پراپرٹیز ہیں، ان میں پانی کا پیاس بجھانا، لوہے کا سخت ہونا، لکڑی کا ہونا، زہر کا فیٹل ہونا،
یہ جو کوالٹیز ہیں نا جن چیزوں کو انسان ملا رہا ہے، ان چیزوں کی کوالٹیز بھی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی نہیں، اس میں اللہ کی ڈالی ہوئی ہے۔ تیسری چیز کہ جن چیزوں کو انسان نے جوڑا آپس میں کوئی بھی چیز تخلیق کرنے کے بعد، اب ان چیزوں میں جو پراپرٹیز کی جو چینج آئی ہے وہ بھی من جانب اللہ آئی ہے۔ چوتھی چیز انسان کی چیزوں کو ملانا، تو انسان تو چیزوں کو جوڑتا ہے، ایلوائز کو ملا دیتا ہے، ایک سرٹن والیوم، پریشر اور ٹیمپریچر سے انسان اللہ کے جو بنائے ہوئے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہیٹ کرتا ہے، پھر وہ ایلیمنٹس ان ایلیمنٹس کو سرٹن پریشر، سرٹن والیوم پہ اور پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ وہ تو آپس میں جوڑتے ہیں، جوڑنے کے بعد ان کی جو کوالٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ان میں وہ پراپرٹیز کا چینج ہونا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان خالق نہیں ہے، اللہ کے آگے اللہ کے سوا کوئی چیز کوئی تخلیق کر نہیں سکتا۔ تو جب اتنے بڑے رب کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، میرا دماغ ادھر ادھر جائے، اللہ فرماتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں جب وہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، successful people, when they stand in front of me, they forget everything around them.